جناب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے گزشتہ رات قوم سے پھر خطاب کیا اور اس 24 منٹ کے خطاب میں انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ پہلے آپ ان کے خطاب کے کچھ چیدہ نکات دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کروں گا۔ ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے۔ یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، اس کو تو وہ بالکل نہتا ہے، اس کو معاشرہ بالکل اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس کے، رشتہ داروں کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں، کئیوں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لیے ہیں، گھر لوٹ لیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، بزنسز بند کر دیے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں، جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے۔ میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے، اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی۔ کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے، ہمارے لوگ غلام ہیں۔ حقیقی آزادی اس لیے ہے۔ تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے۔ میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی، لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے۔ یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے، اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی۔ یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے، اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے۔ پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا، وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے، اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا۔ عسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچ جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائے، اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا۔ اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھ رہا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے؟ کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے، ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ CCTV کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی، اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے۔ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے؟ آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں GHQ کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے۔ مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ۔ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں، یہ مطلب ہو گیا نا اس کا۔ میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی۔ ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ۔ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی، اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے، یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے۔ مجھے سے وہ پہلی JIT میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا؟ میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل، اس کے اوپر تفتیش کی تھی؟ کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ذلِ شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا، آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ، تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ بیان لیے جا رہے ہیں۔ جناب عمران خان صاحب نے رات قوم سے پھر خطاب کیا، اور اپنے 24 منٹ کے خطاب میں انہوں نے بہت سے پہلو بیان کیے،
لیکن ان کی تقریر کے خاص اقتباسات آپ نے سن لیے۔ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے کہ ایک تو وہ اپنے لیے قانون اور پسند کرتے ہیں اور اپنے مخالف کے لیے دوسرا۔ جیسے اب خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے جنرل فیصل کو ڈرٹی ہیری کہا اور میں نے کہا کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی، میرے پاس قتل کا ثبوت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، یعنی کل وہ پہلی مرتبہ پیش ہوئے پولیس انکوائری میں، اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو سوال گندم اور جواب چنا، کہ وہ جناب ضلع شاہ جو مارا گیا تھا اس کی ایف آئی آر مجھ پر دی گئی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ کوئٹے میں وکیل قتل ہو گیا، اس کی ایف آئی آر مجھ پر دی گئی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ لہٰذا میں نے بھی یہ بات کر دی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نے بھی یہی بات کر دی کہ وزیر آباد کیس میں ملوث جو ہے وہ جنرل فیصل ہے۔ تو یہ ہے ان کا ایک جواب، اور اسی جواب کو لے کر جو ہے وہ آپ کی پاک آرمی کو، آپ کی فوج کے افسران کو، ان پر جو چاہے الزام لگا دیں، کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیں، کسی کو میر جعفر کہہ دیں، کسی کو میر صادق کہہ دیں، انہیں کھلی چھوٹ ہے۔ یعنی عمران خان صاحب سے کوئی پروف طلب نہ کیا جائے، ان سے کوئی بات نہ کی جائے اور ان سے جواب مانگا جائے تو ضلع شاہ کا اور عبدالرزاق شر کا جو کیس ہے، وہ تو عبدالرزاق شر کا تو ریسنٹلی کیس ہے، یعنی اسے تو بمشکل 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، اور جو ضلع شاہ کا ہے وہ 2-2.5 مہینے پہلے کا ہوگا، 3 مہینے پہلے کا ہوگا، تب کا وہ کیس ہے۔ جبکہ ڈرٹی ہیری والی تو گردان جو ہے وہ تو 14 مہینے سے جاری ہے۔ تو آپ ڈرٹی ہیری کس برتے پہ کہہ رہے تھے؟ کس وجہ سے آپ پاک فوج کے افسران کے خلاف، اعلیٰ قیادت کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، یعنی کل جب وہ پیش ہوئے پولیس میں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اور موقف اختیار کیا کہ دیکھیں آرمی کے دفاتر پر جو ہم لوگ گئے، وہاں پر ہم نے جی ایچ کیو گئے یا وہاں پر ہم کور کمانڈر ہاؤس پہ گئے، تو ہمارے خلاف تو یہ سازش ہوئی تھی، یہ سازش باقاعدہ ہمارے خلاف ہوئی، اور دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ سازش کا فائدہ کس سے ہوا۔ تو پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی افواج کے خلاف پچھلے 1.5 سال سے، دیکھ لے کون ان کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، کون اپنی تقاریر میں بات کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنی فوج کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اپنی فوج کے خلاف ہر روز ایک نیا بیانیہ کیوں بناتے ہیں؟ اور اس کا فائدہ جو ہے ڈائریکٹ انہی قوتوں کو ہوگا جو پاکستان کی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، جو عالم اسلام کے قلعہ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خان صاحب کن کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا، اگر خان صاحب کا یہی موقف ہے کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی، اور چونکہ سازش ہوئی لہٰذا جو ہے جن کو فائدہ ہوا، تو میں خان صاحب کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ وَمَكَرُ اللَّهَ مَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا آپ نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اس کا 3 جگہ پہ ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54، اگر آپ اس کو دیکھیں تو قرآن پاک میں 3 مرتبہ اس کا ذکر ہے، اور تینوں مرتبہ سازشوں کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف جب اس کی قوم کے لوگوں نے سازش کی، اور اللہ پاک نے جو ہے انہیں بر وقت بتا دیا۔ تو ایک چال اللہ بھی تو چلتا ہے۔ اگر آپ ایک سازش کرتے ہو، ایک چال آپ چلتے ہو، تو ایک چال اللہ کی بھی ہے۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی انہوں نے مدینہ کے لیے، تو کیا تھا؟ عرب کے سرداروں نے 100 سورماؤں کو اکٹھا کیا، 100 قبیلوں کو اکٹھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کے لیے۔ لیکن ایک خبر جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس بھی تھی، ایک چال اللہ کے پاس بھی تھی، اللہ نے نبی کو خبر دے دی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو سازش تو انہوں نے تیار کی تھی،
جو نبی کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہی کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھا کہ جب ان کی قوم نے انہیں قتل کرنا چاہا تو اللہ پاک نے انہیں اٹھا لیا۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو سازش آپ کر رہے ہوں وہ سازش 100% کامیاب ہو، اور اگر اس دن آپ کی وہ سازش کامیاب ہو جاتی جو آپ اس ملک کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے، تو آج پاکستان کا جو ہے نقشہ بدل جانا تھا۔ اور ناظرین، جناب عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں ایک اور بات بھی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 27 سال پہلے جو ان کی جد و جہد، تاریخ کی جد و جہد تھی، انہوں نے وہ شروع کی اور اس جماعت کو بنایا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ غریب کو انصاف دلانا، بقول خان صاحب کے جو رات وہ فرما رہے تھے، اور میں نے جو ہے وہ انصاف کے لیے جماعت قائم کی تھی۔ لیکن انہیں جو ہے اس کا جو صحیح اندازہ ہوا ہے وہ پچھلے 14 ماہ میں ہوا ہے، یعنی پچھلے 14 ماہ کے اندر جو کچھ ان کی جماعت کے ساتھ ہوا، انہیں پتہ چلا کہ غریب کس حال میں ہے۔ تو میں خان صاحب سے صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ جد و جہد کا ثمر کیا تھا؟ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کیا کسی غریب آدمی کو ٹکٹ دیا؟ کیا ان کی جماعت میں جہانگیر ترین کو اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ وہ غریب ہے بیچارہ، مجبور ہے اور معاشرے کے ظلم کا شکار ہے؟ کیا علیم خان کو اس لیے شامل کیا گیا تھا؟ کیا پنجاب کے جاگیرداروں کو، سندھ کے وڈیروں کو اور بلوچستان کے بڑے بڑے نوابوں کو اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ وہ غریب ہیں، مسکین ہیں؟ عمران خان اپنی پارٹی میں کوئی ایک ایسا عہدیدار بتا دے، کوئی ایک ایسا ٹکٹ ہولڈر بتا دے، کوئی ایسا رکن اسمبلی بتا دے جس کا تعلق جو ہے پاکستان کے پسے ہوئے طبقے سے ہو۔ ہاں، آپ کو جو ہے اب پچھلے 14 مہینوں میں اس بات کا احساس ہوا ہے، وہ اس لیے احساس ہوا ہے کہ آپ پہلی مرتبہ جو ہے آپ کو کندھوں کی سہولت نہیں ہے، آپ کسی کے کندھوں پر سوار نہیں ہیں، آپ کو سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جو ہے آپ خود جو ہے نکل کر جو ہے عوامی جد و جہد کا نام دینے سے یا اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ بویا تھا، جو کچھ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا تھا، آج آپ کو وہی فصل کاٹنی پڑ رہی ہے۔ تو آج آپ جو ہے کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا ہے، اور یہ احساس آپ کو عوام کے لیے نہیں ہوا، بلکہ آپ کو ان مقدمات کے لیے کہ آج جب آپ پیش ہوئے عدالت کے اندر پولیس کے سامنے، تو آپ وہاں پہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے جو ہے کسی سوال کے جواب میں جو ہے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلی جو منڈے والے دن جو ہے سوموار کو جو آپ کی پیشی ہے، اس کے بعد آپ کی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، اور تبھی آپ جو ہے عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا ہے، لوگوں کی عورتوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ کے پاس ٹاور کے اوپر عسکری ٹاور والا گواہ تو موجود ہے، لیکن کیا جب آپ کے 10,000 کارکنوں کے گھروں میں پولیس نے گھس کر کارروائی کی تو کوئی ایک ویڈیو آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ایک ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے کہ کس کی عورت کو اٹھا کر لے گئے ہیں، کس کی اور جو ہے گھر کو توڑ دیے، کہاں پہ بلڈوزر چلائے گئے ہیں، کہاں پہ ظلم ہوئے، کس کے بچوں کو جیلوں میں بند کیا گیا؟ تو ان الزامات سے جو ہے آپ جو ہے چھپ نہیں سکتے اپنے جرائم سے، آپ کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔